منزل انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں، منزل انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں، بلکہ منزل انہیں ملتی ہے جو ضد پہ اڑے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی چیز ہے سر، بہت چھوٹی چیز ہے، ایگزیکٹلی چھوٹی۔ ایک دفعہ لائف ملی ہے، ایک دفعہ جانے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے۔ ابھی میری عمر جو کہ 18 سے 19 سال میری عمر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کل اپنی موت کے اور قریب موت ہوتے اور ہیں۔ قریب تو یار کس بات کی جان؟ ٹھیک ہے یار، آپ کا نیا سال آ گیا، اس سال میں ہم اور کریں گے، بہت کریٹو کریں گے۔ تاریخ کے جو بدوا لگے نا سر، خطرناک دن۔ آسمان سے چودہ کی زمین میں گئے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اس کامیابی کے لیے، تو ہمیں آخرت میں ملے گا سر۔ ہمارے آخرت میں صرف اور صرف ہمیں یہی ملے گا کہ ہم نے دوسروں کو کچھ دیا، کچھ نصیحت دیا، کچھ پیسے کسی کو دیا، کچھ کھانے کی خوشی دیا، خوشی دیا، صرف اور صرف ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔ جاتے وقت ہمیں صرف اور ایک کفن ملے گی اور کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہونہار اور ایک ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ ہمارے بیچ موجود ہے، اور ان کی اسٹوڈنٹ لائف جرنی کے بارے میں اور ابھی تک کے سفر کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں گے، کیونکہ ان کے سوچ ان کے بہت بڑی ہے، مائنڈ سیٹ بہت بہترین مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ تو ان سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ابھی تک کے سفر کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو السلام علیکم ضامن صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ کیسا لگ رہا ہے یار یہ پوڈ کاسٹ میں؟ مزہ آ رہے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، فیل اچھا فیل آ رہے ہیں؟ اچھا فیل ہو رہا ہے سر، ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے یار موسٹ ویلکم اس پوڈ کاسٹ میں۔ بہت شکریہ سر، موسٹ ویلکم، اور آپ یہاں پر آ کے اپنا قیمتی ٹائم آپ یہاں پر دے رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کے ساتھ آپ پلیز سے باتوں کو شروع کیجیے گا، تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا نام ضامن علی ہے جی، اور میرے والد کا نام غلام مہدی، اور میرا تعلق جو ہے کھرکو گورنمنٹ ٹرانسفر سے۔ کھرکو گورنمنٹ ٹرانسفر سے؟ یس سر۔ اور میں نے جو میٹرکس ہے ہائی اسکول کھرکو سے کیا ہے سر۔ ہائی اسکول کھرکو سے میٹرکس کیا ہے، بہت بہترین۔ آپ ابھی ماشاء اللہ سے ابھی ایف اے آئی ٹی میں ہیں، تو یہاں پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا جا رہے ہیں، آپ کی اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں؟ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے سر، اور اسٹڈیز بھی اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ اور میں پہلے اسکردو میں گیا تھا پڑھائی کے لیے، آپ جو یہاں پر آنے سے پہلے یہاں پر جو میں میٹرک اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھا سر، ہائی اسکول میں۔ پھر میں نے ابو نے کہا کہ تم نکلو گاؤں سے نکلو، تو میں گیا اسکردو میں۔ جی جی جی۔ اسکردو میں گیا تو مجھے 2-3 کالج میں ایڈمیشن ملے تھے، لیکن میں نے وہاں پر ایک کالج میں گیا تھا، مڈ سٹی کالج میں گیا تھا، اور وہ یاسر ہمارے کلاس فیلو، جی جی، وہاں پر اس کے ساتھ گیا تھا۔ پھر ہمیں وہاں پر جو دل نہیں لگا تو ہم واپس آئے، واپس آ کر ہائی اسکول مطلب کیو ریلیف ڈاؤنی کالج میں آئے، تو یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا سر۔ وہاں کی نسبت کیسا رہا یہاں پر؟ ٹھیک، وہاں کی نسبت جو ہے سر، یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا۔ تقریباً میں 1 ہفتے میں سٹی کالج میں گیا، اس کی نسبت مجھے یہاں پر اچھا لگا۔ بہت بہترین۔ تو اس کا ریزن کوئی یار وہاں پر چھوڑ کے آنے کا کوئی ریزن، مطلب یہاں اس کالج میں، یہ کالج یہاں پر تھا، یہ ریزن تھا یا کچھ اور تھا؟ ریزن میں اپنے گاؤں میں پڑھا ہوں، باہر کسی اسکول میں کبھی بھی نہیں گیا، تو میں پہلی بار باہر اسکول میں گیا تھا، تو مجھے وہاں پر اچھا لگ رہا تھا، لیکن میرے جو ساتھی تھا وہ بھی، اس کو بھی اچھا لگ رہا تھا، لیکن بیچ میں ہمیں کچھ ڈسٹرب ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم واپس سے اپنے گاؤں جائیں گے، اور پڑھائی جہاں بھی جا کر آپ کرے اپنے جہاں بھی کریں، مطلب دل سے کرنا ہے پڑھائی، تو وہی ہے، دل سے کرنی چاہیے۔ مطلب آپ کو سمپل کہانی ہے، آپ کو ویسے کھرکو سے ویسے ڈاؤن کالج کون سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے، قریب ایک بہت ہی شاندار کالج یہاں پر بنایا ہے، یونیورسٹی آف لاہور ریلیف والوں نے، تو یہاں پر آئیں گے یار، ادھر اتنے دور بیٹھنے سے، گھر والوں سے دور رہنے سے بہتر ہے آپ یہ سوچ کر یہاں پر آئے ہوں گے، سمپل کہانی ہے، یہ سوچ کر میں یہاں پر آیا تھا۔ جی جی، تو یہاں پر مجھے ایڈمیشن مل گیا، اور ماشاء اللہ ایف اے آئی ٹی کا فیلڈ میں نے چوز کیا۔ میرے ابو نے کہا کہ میڈیکل میں چلے جائے، پھر میں نے میڈیکل میں گیا، تو مجھے میڈیکل میں کچھ اچھا نہیں لگا۔ گئے تھے ویسے کچھ دن میڈیکل میں گئے تھے؟ ایک دن آ گیا سر، ایک دن ادھر آ کے میڈیکل میں گئے تھے؟ میڈیکل میں گئے تھے، تو میں واپس ایف اے آئی ٹی میں چلا گیا۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ ایف اے آئی ٹی میں تم آ جاؤ، میڈیکل میں ہی رہو، تو میں نے کہا، میں نے اپنے ابو سے ضد کیا کہ میں ایف اے آئی ٹی میں ہی رہنا ہے۔ تو کوئی ریزن اس کا کیوں آپ نے کہا سر ابو جی میں نے اس میں فیلڈ میں رہنا ہے، کیوں؟
रीज़न यही थी कि कुछ मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ ना सर, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कम्फर्ट भी नहीं हूँ सर। अनपढ़ भी ना है क्या? तो मैंने सोचा कि अबू ने कहा मेडिकल में जाओ और इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बनेंगे, तो मैंने सोच था कि ये मुझे डॉक्टर बनने की सोच ही नहीं था सर, सोच नहीं है। सोच ही तो नहीं था। और फिजिक्स बायो जो है इस तरह के किताब मुझे अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, मतलब साइंस सब्जेक्ट आपको इतना वो लगाव नहीं है, तो आपने कहा यार मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा। और FAIT में तब ज़्यादा बात है, जो मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर होता है, तो आपने कहा FAIT में ही आप जाएंगे। FAIT में। अभी यहाँ पर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सही बेहतरीन चल रहा है? पढ़ाई अच्छी जा रही है सर, बेहतरीन है। बेहतरीन है तो आप अपने डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बता दें, ताकि यार आपके रूटीन को देखकर स्टूडेंट्स थोड़ा मोटिवेट हो, यार इस तरह आपने इस तरह पढ़ना है, इस तरह करना है, इसके बारे में जी। डेली रूटीन जो कि सुबह नमाज के बाद खाना वाना वगैरह खाकर फ्रेश होकर कॉलेज में आते हैं सर। कॉलेज में आने के बाद वापस 2-2:30 बजे तक घर पहुंचते हैं, फिर हम वहां पर कुछ देर 1-2 घंटे तक रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद घर में जो काम है, क्योंकि मैं अकेला हूं सर घर पर, तो मैं कुछ काम है वो उसको काम करता हूँ। करने के बाद जो कि नमाज वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद सेकेंड टाइम जो कि शाम के टाइम, शाम के बाद मतलब शाम टाइम 1 घंटे के लिए मैं खेल के लिए भी जाता हूँ। फिर रात को आकर नमाज पढ़ता हूँ, फिर खाना वाना खाकर जो कि टीचर कॉलेज से जो काम देते हैं उसको करता हूँ, लिखने के काम है तो उसको करता हूँ। और नहीं तो कुछ तैयारी भी करता हूँ, तैयारी वगैरह भी, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ये सर तैयारी वगैरह भी करता हूँ। फिर मैं कुछ मोबाइल भी चलाता हूँ, और इस तरीके से हमारे मोबाइल को, मतलब आप उसमें मोबाइल में क्या चीज़ आपको ज़्यादा फोकस होता है, क्या चीज़ आप ज़्यादा देखते हैं? मोबाइल मुझे शौक़ है यूट्यूब चलाना, और मैं ज़्यादातर यूट्यूब पर रहता हूँ। यूट्यूब पे आप डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, बहुत बेहतरीन। तो अभी आप अगर कहना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को कहें यार कि स्टूडेंट्स पढ़ाई इस टाइम पे करो तो बेहतर है, कौन सा टाइम आपको सूटेबल लगता है पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए मुझे लगता है कि 2 टाइम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं सर। एक रात को सोने से पहले हम अगर सारे हमारे घर वाले सो गए तो उसके बाद हम पढ़ाई करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त खामोशी रिलैक्स हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा टाइम जो सुबह नमाज के बाद जो पढ़ते हैं ना सर, वो अच्छे हैं सर। सुबह नमाज के बाद भी यार इतना मतलब सुकून से एकदम माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम पे पढ़ें तो आपको अगर पढ़े तो अगर सही तरह फोकस रहे तो बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बता दें कि आप माशाल्लाह से अभी FA1 में आ चुके हैं, और इसके बाद अगले साल आपने यहाँ से माशाल्लाह से FA आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या सोच जी? मेरे जो सोच है, मुझे यूट्यूबर बनना है सर। यूट्यूबर बनना है, और मुझे यूट्यूब चलाने का बहुत शौक़ है सर। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का मुझे बहुत शौक़ है सर। किस टाइप की वीडियो आप भेजने? मैं थोड़ा व्लॉगिंग करता हूँ सर, कि अपने गाँव की कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ फनी कंटेंट भी मैं बनाता हूँ सर। माशाल्लाह, मतलब आप जो गोल है आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है यूट्यूब पे, आप डिफरेंट व्लॉगिंग करके और डिफरेंट अदर वीडियोस बना के आप अपलोडिंग करना है। इसके अलावा कुछ और सोच हो तो आपका? इसके अलावा इतना मतलब यही, इसमें पूरा फोकस इधर ही है? ज़्यादातर फोकस यूट्यूब पर है सर। ज़्यादातर फोकस मुझे शौक़ है कि मैं यूट्यूबर बनूँ, तो मुझे शौक़ है यूट्यूबर बनूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया आपका। मतलब आपने कहा है मैंने आपको यूट्यूबर बनना है, तो मंजिल के हवाले से क्या आपका क्या ख्याल है? मंजिल किसी भी बंदे का हो, कितना अच्छा होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? मंजिल यानी गोल ना, आप सुना होगा गोल आपके जितना मजबूत होंगे उतना आप मेहनत कर पाओगे, इसके हवाले से आप क्या बोलते हैं? मंजिल हर एक का मंजिल होता है, अपना अपना मंजिल होता है, और अपनी मंजिल में अगर जो शख्स है कोशिश करे तो मंजिल नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता सर। नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। मतलब अगर बंदा खुद से चाहे यार कि मैंने एक मंजिल चूज किया है, उस मंजिल की मैं मेहनत करूँगा, कोशिश करे तो हो सकता है। यस सर। तो उस मंजिल में आप अगर कोशिश करें, दिल लगा कि आपको वो काम करे, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा सर। जो आप इसके लिए काम करते हैं वो आप ज़रूर मिलेगा। और मैंने भी यूट्यूब पर मुझे बहुत शौक़ है, और मैंने अभी वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया है। माशाल्लाह से, जी। मैं कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, पब्लिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो मेरे ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनूँ, तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊँ, और
کوئی اگر اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے نام لے تو لوگ کہے کہ یہ فلانا یہ والا ویڈیو بنا رہے تو ہم ان جیسے بنیں گے سر. آپ کو مطلب فالو کرے لوگ آپ کو, لوگ ہمیں آپ اتنا بڑا یوٹیوب اتنا بہترین کام کرنا چاہیں گے کہ یار ابھی ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے یار یوٹیوبرس ہیں, ان کی طرف آپ کا نام بننا کی طرف سر. بہت لوگ بڑے لوگ ہیں یوٹیوب کو بہت بہترین کام کر رہے ہیں. مجھے شوق یہی ہے جو وہ لوگ دیکھتے ہمیں ان چیزوں میں شوق ہوا سر. ولاگنگ دیکھتے نا سب سے زیادہ کس کا ولاگنگ دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ میں رجب بٹ کا دیکھتا ہوں سر. رجب بٹ صاحب کا. اور اس کے بعد میں سراجی کا بھی دیتا ہوں اور ڈکی بھائی کا بھی کبھی کبھار دیکھتا ہوں. کبھی دیکھتے ہیں. انڈین کسی کو فالو کرتے ہیں؟ انڈین نہیں سر, نہیں کرتے. انڈین مجھے سب سے جو انڈین میں جو سب سے زیادہ جو پاپولر ہے ولاگنگ میں نا وہ سوربھ جوشی ہے. سوربھ جوشی نام کے کچھ بہت اس کا فین فالوورس ہے, تو آپ اس کو بھی فالو کرو اگر آپ کے گول یہی ہے تو, ٹھیک ہے نا. انڈینس کو دیکھو کیونکہ سوربھ جوشی ایک بڑا نام ہے. آپ اسے انڈین ولاگر کہتے تو اس کا نام سب سے ٹاپ پہ آئیں گے. وہ کافی بہترین طریقے سے کنٹینٹس کیسے ولاگنگ کیسے کرنا ہے آپ کو ہر ٹیکنیک کے ساتھ آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو زبردست ہو گیا. تو آپ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو 3 نصیحت کرنا چاہو تو کیا نصیحت کرنا چاہو گے؟ نصیحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں سر زندگی میں. طاقتور ایک اچھا انسان بنائیں, معاشرے میں آپ کا نام ہو. دوسری بات جو ہے کہ صرف اچھا انسان بننے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھے انسان بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو رسپیکٹ بھی کرنا سیکھیں, دوسروں کے ساتھ عزت سے بات کرنا سیکھیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رویے رکھیں. تو جو تیسری میرا نصیحت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے جو دل جو کہتے ہیں اس پر لگے رہیں, ڈٹے رہو, محنت کرتے رہو. جو آپ کے اندر جو ہے اس پر ڈٹے رہو اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے سر. زبردست. آپ نے پہلا جو نصیحت کی کہ آپ ایک اچھا انسان بنو. یس سر. اس کے بعد آپ نے لوگوں کا رسپیکٹ دل و جان سے کرنی ہے, اپنے والدین کا خاص کر. یس سر. خدا کے بعد آپ کی سب سے زیادہ فکر کرنے والے جو ہستی ہے دنیا میں والدین ہی ہے. اور تھرڈ پہ آپ کہیں گے یار آپ کی جو من میں آپ کے اندر لگتا ہے یار کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے تو اس ایبلٹی پہ اپنا جان لڑاؤ. یس سر. اس میں ڈٹ کے محنت کرو. بہت بہترین, زبردست ہوگا. تو والدین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ والدین اس کے حوالے سے آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ والدین ایک ایسا نعمت ہے جو کہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے, تو ہمیں اس پر بہت زیادہ فخر کرنی چاہیے سر. اور والدین کی ہمیشہ عزت کرنا سیکھیں. والدین ایک ایسے ہمارے لیے نعمت ہے جو کہ خدا نے بہت بڑی شکل میں دیا ہے سر, بہت بڑی شکل میں دیا ہوا ہے. آپ کے اوپر انعام ہے بہت بڑا. یس سر, اور آپ کے اوپر انعام ہے سر. اور والدین ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ میرے جو بیٹا ہے وہ کچھ بنے سر, ہمیشہ یہی سوچتا ہے. تو ہم ابھی اس کالج میں آ رہے تو ہمارے والدین کے کچھ ڈریم, کچھ خواب ہوتے ہیں سر, ایکسپیکٹیشنز, خواب ہے یار میرے بیٹے یہاں پر ڈبل کالج میں آ رہے ہیں یا کسی بھی کالج میں جا رہے ہیں, وہ زندگی میں کچھ بڑا کرے گا. یہ سوچ ان کی ہوتی ہے, اندر سے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. تو ہمیں بھی والدین کی سوچ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی والدین کی جو سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے سر. اور والدین ہمارے زندگی میں ایک ایسی نعمت ہے جو کہ خدا قسمت والوں کو ہی دیتے ہیں سر. 100% بہت بہترین بات, قسمت والوں کو ہی ملتی ہے. یس سر. تو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھے. میں نے اپنے والدین کو ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھا ہے سر, اور میں نے اپنے والدین کو ہمیشہ عزت دیا ہے, کیونکہ جو میرے بابا جان اور میرے امی جان نے مجھے کہا ہے میں اس پر کبھی نہیں کہا ہے. اب تک کی سفر میں نے نہیں کہا ہے, کیونکہ مجھے اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھے, پھر بعد میں دوسرے لوگوں کی عزت کرنا سیکھے. والدین کی جو عزت کرتے ہیں وہ دنیا میں بڑا مقام حاصل کرتا ہے. سر, والدین کی جو عزت کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جائے تو اس کو کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ ماں کا جو دعا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور ماں کی دعا سب سے زیادہ اثر بھی کرتی ہے دنیا میں. ہمارے حق میں جو ماں کی دعا سے, اب ماں کی تو مطلب دل سے نکلتی ہے. کیوں اثر کرتی؟ کیونکہ ماں جو بات نکالتی وہ کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں نکالتی, وہ بس ایک جینوئن اس کے دل سے نکلتی ہے, یار میرا بیٹا بس کامیاب رہے. جو نکلتی ہے بہت اثر کرتی ہے. بہت زبردست ہو گیا یار. تو آگے تھوڑے چلتے ہیں یار, مجھے بتا دیں کہ آپ کی زندگی کا نا ابھی تک کے سفر میں سب سے خوشگوار لمحہ, ایک مخصوص لمحہ ہو, یا مطلب کون سا لمحہ آپ کا سب سے فیوریٹ ہے؟ میرے جو زندگی میں سب سے خوشگوار لمحہ میں آپ کو بتاتے چلے تو
میرے ابو پہلے جو بہت غریب تھے سر، تو میرے ابو نے ہر چیز کے مصیبتوں کا سامنا کیا. مجھے وہ بار بار بتاتے رہتے کہ بیٹا میں نے اس ایسے ایسے مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے ہم اس لیول تک پہنچے ہیں. تو ابھی تمہارے پاس سب کچھ ہے، تو تم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، دوسروں کو عزت دو، اور اپنی عزت بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھو. اس طرح کے ہمیں والد جو کہ ہمارے بابا جان ہیں وہ ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں سر. تو میرے بابا پہلے بہت غریب تھا، اور الحمدللہ ابھی وہ کہاں پر ہے ویسے؟ ابھی سعودی عرب میں ہے سر. سعودی عرب میں؟ یس سر، سعودی عرب میں ہے. اور ابھی میرے بابا ڈرائیونگ کرتا ہے سر، ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے. تو میرے ابو نے مجھے یہی کہا تھا کہ پہلے ہمیں بہت غریب تھا کہ ہمیں ایک پینسل خریدنے کی بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے سر پہلے زمانے میں. کیونکہ میرے ابو کا جو والد صاحب ہے وہ پہلے جب کہ میرے بابا چھوٹے تھے تو وفات پائے تھے سر. تو میرے دادی کے ساتھ ابو رہ کے بڑے ہو گئے. تو میرا ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹے میں نے اپنی زندگی پورے غریبی میں گزارے ہیں. تو میرا ابو نے ابھی ہم الحمدللہ ابو نے شادی کیا تو ہمیں پیدا ہو گیا، اور ہمیں ابھی 2 بھائی ہیں سر. ایک ہمارے چھوٹا بھائی تھا وہ وفات پائے گئے، اور 2 ہم بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. اور ابو نے باہر گیا سر، باہر گیا ابھی میرے خیال سے تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے سر. اور میں نے ابو نے جو میرے امی کو اور دادی کو دونوں کو عمرہ کیا سر. عمرہ بھی کروایا ہے؟ عمرہ بھی کروایا سعودی عرب میں جانے کے بعد؟ یس سر، سعودی عرب میں جانے. کتنے سال کے ویسے وہاں پر گئے ہوئے؟ وہاں پر گئے ہوئے میرے سال سے تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے سر. 14-15 سال ہو گئے. میرے چھوٹا بھائی جو کہ پیدا ہوا تھا سر، اس کی پیدائش کے بعد وہ باہر گیا تھا. پھر 2-3 سال بعد چھٹی آتے ہیں اور وہیں پہ رہتے سر. ماشاء اللہ. تو مطلب آپ کے ابو کا جو آپ کے اوپر نصیحت ہے، آپ کی سب سے فیوریٹ؟ یس سر، میرا سب سے فیوریٹ ہے سر. سب سے فیوریٹ مومنٹ ہے آپ کا زندگی سب سے خوشگوار لمحہ؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ پہلے انہوں نے بہت قریبی دیکھی، لیکن ہم کو مطلب ایک خوشگوار لمحہ دیا، یس سر، مومنٹ دیا. وہ مطلب وہ اسٹرگل فیس کر کے انہوں نے. یس سر، بہت بہتر. تو میرے یہ خوشگوار لمحہ یہی تھا سر کہ میرا ابو غریبی سے نکل کر میرے امی دادی دونوں کو عمرہ کرائے. تو میں بہت خوش ہو گیا سر. اور میرا خوشگوار لمحہ میری زندگی میں اب تک کے سفر میں ہی ہے سر. ماشاء اللہ، بہت بہترین، زبردست زبردست. چلیے ایک اور تھوڑا سا ٹیڑھا سا سوال ہے، اور اس بعد میں سیدھا کر کے بتانا ہے. یس سر. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر آپ پاکستان میں سے کسی دوسرے کنٹری میں جانے کا موقع ملے تو آپ کہاں جانا پسند کرو گے؟ وہ کبھی سوچا نہیں ہے سر میں باہر جانے کے لیے، تو اگر موقع ملے گا تو سوچیں گے سر انشاءاللہ. اچھا ابھی مطلب آپ نے ابھی تو سوچا نہیں کہ اگر مجھے ہم موقع ملے تو ویسے سوچنا ضرور ہے. آپ نے ویسے کیا وہ باہر گئے تھے یار مجھے کہاں جانا چاہیے؟ موقع پہ مطلب کوئی بھی آپ کسی بھی کنٹری میں آپ کو جانے کی اجازت ملے نا، آپ کو اگر الاؤ ہو تو کہاں جانا پسند کرو گے؟ یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرور سوچنا ہے. زبردست. اچھا مجھے بتا دیں یار کہ آپ نا اپنی زندگی میں کبھی بھی یار لو فیل کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں بہت، یار میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اگر ایسا سچویشن ہے تو آپ خود کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں ایک ویلوگر بننا چاہتا ہوں سر. تو میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یار، اس کونے میں بیٹھ کر موبائل کے ساتھ کیا کر رہا ہے یار، ہنسی مذاق کرتے ہیں سر. تو مجھے وہ بہت برا لگتا ہے کہ یار لوگ ہمارے ساتھ اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یا سر اس سچویشن میں کہتا ہوں سر لوگ ہمارے اپنے ہیں وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں. بس ان کا کام ہے ہنسنا سر، ان کا کام ہے ہنسنا. ہم نے بولا کہ ہنستے رہو، ہم ویڈیو بناتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک ایسے وقت آئیں گے تم ہنستے رہو گے، بس ہم بہت اوپر والے مقام تک پہنچ کے ہوں گے. ہم اپنے مقام پر پہنچیں گے، اور تبھی تم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو بنانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے، زبردست. مطلب آپ اپنی منزل میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ آئے، کوئی آپ کو لوگ تانے دے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. آپ محنت کرتے رہو. جو لوگ ہنس رہے تھے تم پر، وہ ہنستے ہی رہیں گے زندگی پر، ان سے کچھ ہوگا نہیں. تم اپنے مقام پر پہنچو گا. بہت بہترین، زبردست، بہت بہترین ٹائم. اچھا ایک اور بہت ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ سے آپ ایک ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کی جو استعمال ہے نا وہ کتنا مطلب آپ کہتے ہیں کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کیا سوچ ہے؟ سوشل میڈیا کی جو ٹائمنگ ہے وہ استعمال کرنا اچھی بات ہے سر.
अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। बहुत तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ें वहाँ पर देख रहे गलत होते हैं। चीज़ें वहाँ पर देखते हैं, गलत वीडियोस वहाँ पर देखते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए सर। कुछ अच्छे लेक्चर हमें सुनने को मिलेगा सर यूट्यूब से, तो हमें कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ मतलब आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ आपकी गोल से रिलेटेड वीडियोस, यस सर, ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो देखो, वरना मतलब ये फजूलियात देखेंगे तो आपके मतलब मेंटलिटी लेवल कम होंगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। यस सर। बहुत बेहतरीन। अच्छा मिस्टर सर, ये बता दें कि आपका कुछ सोच जाता है यार बिजनेस के अंदर, यार बिजनेस में करूँ, क्या सीन है? मतलब पहले आपने कहा कि यूट्यूबर बनना है आपने, इसके बाद आपको कहीं पर विजन जाता है कि मैं बिजनेस भी करूँ, क्या सोच है इसके हवाले से? बिजनेस करना भी अच्छी बात है सर, और मुझे पसंद भी है बिजनेस करना। कोई सोच है यार मैं इसमें, मैं यार हाँ मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई सोच है आपका? यस सर, एक बड़े से दुकान लगाएंगे और वहाँ पर हर किस्म की सामान मिलने चाहिए कि जिसको भी ज़रूरत हो कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, आपको पता है, तो लोग कहे कि ओ भाई ये इस वाले की दुकान से मिलेंगे। अच्छा, आपकी सोच मतलब ये भी है यार कि आप बिजनेस भी करना Yes, चाहते हैं, sir, और बिजनेस में आप बहुत बड़ा एक सुपर मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। यस सर, सुपर मार्केट बनाना चाहते हैं और जिसमें हर सामान यस सर वहाँ पर अवेलेबल हो। अवेलेबल। बहुत बेहतरीन। उसके लिए आप अभी से क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उसके लिए मैंने सोचा है कि मुझे सबसे पहले शौक़ है यूट्यूब पर, तो मैं सबसे पहले यूट्यूबर का काम मैं जारी रखूँगा सर। तो उसमें अल्लाह ने करे तो हम कामयाब होंगे, और अल्लाह ना करे कि हम कामयाब नहीं हो तो मैं इंशाल्लाह का अपने कारोबार स्टार्ट करूँगा सर। और मुझे गवर्नमेंट की जॉब से नफरत है सर। गवर्नमेंट की जॉब से आपको नफरत है? गवर्नमेंट की जॉब से मुझे नफरत। क्यों, ऐसा रीज़न क्यों नफरत है आपको गवर्नमेंट की जॉब से? नहीं सर, वो रीज़न सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट की जॉब है वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का जो सैलरी है वो 50, 60, 70 के बीच में है। 50, 60, 70 बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर आप एक ऐसा काम करें या कि ऐसा बिजनेस काम करें ना सर, तो आपको यही 50,000 यही 60,000 आपको एक दिन में भी मिल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। बिजनेस एक ऐसा, मतलब मुझे लगता है बिजनेस एक ऐसा आप काम है, और जो गवर्नमेंट का जो काम करने वाला मुलाजिम है ना सर, वो 7 घंटे जब अपनी गाड़ी में 7 घंटे हो तो वो देखते रहते हैं यार कब 8 घंटा हो, कब 8 घंटा हमारे पूरा देखते रहते हैं। एक कैद, जो एक कैदी के जैसे होते हैं, गुलाम है, मतलब गुलाम होता है, कैद की शक्ल में होता है। मुझे पसंद नहीं है सर। आप आज़ाद रहना चाहते हैं? हम आज़ाद रहना चाहते हैं सर। और पैसा जो कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। अगर कमाने की तरीका आप जानते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है सर पैसा कमाना। सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब से आपको पैसा कमाने आपकी वजह नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब करके आप पैसा मतलब कमा सके ऐसा कोई, ऐसा भी नहीं है। Yes, sir. आप डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते Yes, हैं, sir. आप मिल सकते हैं। Yes, तो sir. सबसे जो मुझे लगता है सबसे जो बेहतरीन तरीका है, काम है, बिजनेस ही है। वहाँ से आप दिन में भी 20-30 हज़ार कमा सकते हैं अगर आप स्मार्टली बिजनेस करना आ गया तो। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो आपने खुद की बिजनेस करके कामयाब हुए सर। तो मैं भी उनकी तरह खुद की बिजनेस खोलना चाहता हूँ कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। माशाल्लाह, दुनिया में बहुत मतलब लोग हैं जो अपने बिजनेस करके इतना बेहतर, ऐसे सही बात है, उन्होंने अपने स्टार्टअप लिया, अपना शुरू किया, अपना कोई काम करना शुरू किया, तभी वो मतलब दुनिया में कामयाब रहा। जैसे हमारे पाकिस्तानी भी बाहर मुल्क में, जो कि दुबई में, सऊदी अरब में अक्सर लोग हैं कि वहाँ पर भी कारोबार कर रहे हैं सर, दुकान लगा रहे, कोई मोबाइल शॉप लगा रहे। हमारे आप जानते होंगे सर, ये छोटा भाई बड़ा भाई उनके नाम है सर, एक गफूर, एक अब्दुल शकूर था कि इस तरह के था सर। छोटा भाई बड़ा भाई, उनका एक बहुत बड़ा है, बड़ा नाम है उनका, बड़ा बड़ा नाम है। और उनका दुबई में कारोबार है सर, और कुछ नहीं है। उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर, उनका कारोबार है, लेकिन नाम मोबाइल दुकान है, उनका कारोबार है। और उन्होंने अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 15 दिन पहले ही उन्होंने अपने परफ्यूम का जो लॉन्चिंग किया है सर। यस ये मैं देख रहा था, कहीं एडवर्टाइजमेंट में मैं देख रहा था, बिल्कुल। और वो लगभग उनका फेस भी लगभग मैचिंग है। यस सर। हाँ सर, मैच तो उन्होंने कारोबार करके इतना लेवल पर वो लोग आ गए। बिल्कुल। तो अब इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा स्टार है सर। बहुत पाकिस्तान के स्टार बिजनेसमैन, बहुत सारे उनके पास पैसे हैं, उनके पास बड़े बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके पास दुबई में घर हैं सर। तो अभी वो हम छोटे बड़े भाई जो कि अपने दुबई में दूसरों को भी घर दे रहे हैं सर, बहुत सस्ते रेट पे सर। इनका काम ही यही होगा शायद, इनका काम ही प्रॉपर्टी के साथ डील करना।
اور وہ ولاگس بھی بناتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہوا ہے میرے خیال سے تقریباً دنیا میں جو سب سے زیادہ فالوور ہے وہ مسٹر بیسٹ کا ہے, اور ایشیا میں جو سب سے زیادہ فالوور ہے وہ چھوٹے بڑے بھائی کے. اچھا, ان کے کتنے فالوورز ہیں آپ کو؟ ان کے میرے خیال سے یوٹیوب پر 80 ملین سبسکرائبر ہیں. 80 ملین سبسکرائبر, تو میرے خیال سے ایشیا میں ایشیا میں زیادہ نہیں ہوگا سر. ایشیا میں سے زیادہ مجھے لگتا ہے نہیں, یہ ولاگنگ کے فیلڈ میں سے زیادہ نہیں ہوگا. باقی وہ انٹرنیشنل لیول پہ مسٹر بیسٹ کا ہوگا, اس کا بھی بہت زیادہ ہے, زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. تو آپ کا مائنڈ سیٹ کسی بزنس اسٹارٹ اپ کا مطلب کرنا ہے, اور آپ ایک بڑا ایک دکان کھولنا چاہیں گے, اور اس میں آپ اپنا بندے رکھیں گے وہاں پر. یس سر, میں بزنس کا بھی مجھے شوق ہے اور یوٹیوبر کا بھی شوق ہے, اور انشاءاللہ میں اس میں آخری گیند تک لڑوں گا سر, اور آخری سانس تک لڑوں گا. خان صاحب کو آپ آخری گیند تک لڑنے والا کھلاڑی, گیند تک ہم لڑیں گے سر. کیا بات ہے, بہت بڑے. بالکل یہی ہونا چاہیے, اگر آپ لڑنے کے لیے تیار ہونے آپ جیتو گے ضرور. میرے ابو نے کہا کہ مجھے میڈیکل میں جاؤ بیٹا, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر نہیں بننا, ڈاکٹر جائے باہر میں, مجھے یوٹیوبر بننا ہے اور بزنس مین بننا ہے. کیا بات ہے. ابو مجھے اگر پڑھائی کا میں اتنا شوق ہوتا, اگر مجھے فزکس بایو پڑھنا اتنا اچھے طریقے سے آتا جتنا میرے ٹیچر مجھے پڑھاتے ہیں اتنا مجھے پڑھنے آتا ہے, تو میں ضرور اس میں جاتا. شوق ہے ڈاکٹر بننے کا, لیکن جو ایبلٹی وہ بھی چاہیے. یس سر, وہ بھی چاہیے سر. تو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آدمی کو قابل ہونا چاہیے. یس یس یس, اس کے اسٹڈیز بہت اچھے ہونے چاہیے. ایک دم اسٹڈیز پہ پہلے سے تھوڑا مہارت رکھتے ہو. تو اتنا قابل بننا ہی ناچیز نہیں ہے سر. تو آپ کہا یار ہم یوٹیوبر بنیں گے اور بن کے دکھائیں گے. یس سر, یہ ضد انداز آپ کو بنائے گا. تو یوٹیوبر بننے کے لیے ہمیں ویڈیو کے سامنے جو اپنے موبائل کے اسکرین کے سامنے کچھ بولنا ہوتا ہے سر. ابھی ماشاء اللہ آپ بول رہے ہیں. یس سر, تو بولنے میں مجھے کچھ دقت نہیں ہوتا سر. تو کمیونیکیشن کانفیڈنٹ بھی بہت اچھے ماشاء اللہ سے وہ ماشاء اللہ آپ کے اندر دکھ رہے ہیں. زندگی میں سب سے جو بڑا چیز ہے وہ کانفیڈنٹ ہے سر. اگر لوگوں کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہے سر. ہاں, کانفیڈنس تو یار سب کچھ, مجھے لگتا ہے ایکسٹریم لیول کانفیڈنس اگر آپ کے اندر ہے, لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا تو یار کچھ بھی کرے گا. اور آپ نے ابھی کہا یار سر میں کروں گا, میں آخری گیم تک لڑنے والا کھلاڑی ہوں, یہ بہت شاندار چیز ہے. زندگی میں آپ کو بہت آگے تک پہنچ جائے گا. ابھی ماشاء اللہ سے آپ کے اندر آپ کے اندر کانفیڈنس بھی, آپ ادھر آ کے کچھ بول بھی سکتے ہیں, اور بس ہلکا سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اسپیکنگ اسکل پر اور بھی امپروو کرو, اور بھی بہتر آپ بول پائیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ ضرور انشاءاللہ آپ یوٹیوبر بھی بنیں گے. آپ جو سوچ وہ بھی بنیں گے, آپ جو آپ سوچ رہے ہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کر پائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو لگے رہنا, ڈٹے رہنا, آخری دم تک انشاءاللہ سر, آخری سانس تک لڑتے رہنا. ان دونوں میں سے ایک میں کامیاب ہونا ہی ہونا ہے سر انشاءاللہ. تو اسی بیچ میں آپ کو مشورہ یہ کہنا چاہوں گا, یار رب سے کنیکشن بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے. بلیف سسٹم اپنا جتنا رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا, اگر وہ تمہارے ساتھ ہو گیا یار, کوئی دنیا کا مائیکل لال آپ کو اپنی منزل سے روک نہیں سکتا. یس سر, ایسا ہے نا. یس سر, تو اس کے ساتھ آپ نے ضرور جڑ کے بیٹھنا ہے. تو لاسٹ میں سارے آئیڈینس کو کوئی نصیحت, یار زندگی میں یہ کرو کامیاب رہو گے. زندگی بہت ایک چھوٹی چیز ہے سر, بہت چھوٹی چیز ہے. ایگزیکٹلی چھوٹی چیز. ایک دفعہ لائف ملی ہے, ایک دفعہ جانے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. یس سر, کیا بات ہے. ابھی میری عمر جو کہ 18 سے 19 سال ہے. 18 سے 19 سال میری عمر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا. ایسا ہے یار, آپ بالکل بہترین بات بول یار. کیا گہری بات ہے, بہت گہری بات ہے. ابھی میرے عمر 25-26 سال ہے. مجھے لگتا ہے یار 25-26 سال میرا کیسا گیا, کیسا گزرا ہمیں پتہ ہے یار, ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے یار کل پیدا ہو گیا تھا, ختم ہو گیا. ابھی 10-20 سال اور رہیں گے, پھر جانا ہے یہاں سے. تو انہی 20 سال میں تو لڑانا پڑے گا خود کو یار ایک دم. جی جی. اور مجھے لگتا ہے کہ پبلک بیوقوف ہے سر. لوگ بیوقوف ہے. تو میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ جب 2024 تھا سر, تو جو 2024 ختم ہو رہا تھا اور 2025 اور آ رہا تھا, تو 25 میں لوگ بہت جیسے مرا رہے تھے. 2025 آ گیا یار, یہ لوگ مجھے لگتا ہے یہ لوگ پاگل ہے. مطلب آپ کی زندگی ایک سال کم ہو, ایک سال کم ہوئی ہے سر. ایک سال کم ہوئے اور لوگ جیسے منا رہے ہیں سر کہ دوسرے کو چاہیے. کیا بہترین بات ہے. تم نے یاد رکھا نا, دوسرا ہیپی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں نا, مطلب وہ برتھ ڈے ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں نا, نیو برتھ ڈے. یار ہمارا ایک نیا سال شروع ہو گیا. خدا کو خوف کہ تمہارا ایک سال ختم ہو گیا, اس کو شوق منانا چاہیے. سال کاٹ گیا سر, تمہارے موت کی طرف ایک سال بڑھ رہا ہے, اسٹیپ آگئی ہے. تو یار اس کا تو مجھے لگتا ہے شوق منانا چاہیے. کیا بات. بڑے لوگ اس کے اوپر جشن مناتے ہیں, مناتے ہیں سچ میں مناتے ہیں. لوگ بیوقوف لگتے ہیں سر. اپنی زندگی سے ایک سال کٹ گیا سر, کٹ گیا. تو کس بات کی خوشی ہے. اللہ سے
نزدیک ہوئی ہے نا سر, مطلب اللہ سے مطلب آپ کی موت کے اور قریب ہو موت کے رہے اور ہیں, قریب ہو تو رہے یار ہیں سر. کس بات کی جشن ہے. اب ٹھیک ہے یار, آپ کا نیا سال آ گیا, اس سال میں کچھ ہم اور کریں گے, کچھ اور کریٹو کریں گے, اس کو اس طرح یار ادھر جشن بنا کے یہاں پر کوئی یہاں پر آپ رقص کرنا یہ وہ. ابھی 2026 آ رہا ہے اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ہاں نا سر, تو بہت سارے لوگ جشن مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں, وہ دوسرے کو چائے پلا رہے ہوں, اپنے جیب سے پیسے خرچ کر رہے ہوں گے. کیا بات ہے, یہی پیسے اگر کسی غریب کے اوپر خرچ کرے تو اللہ تو کتنے اس کو ثواب دے گا, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یس سر, بہت بہترین یار, سچ میں کیا دل کے بات, سچ میں یہ بہترین بات ہے یار, ایک دم کریٹیکل پوائنٹ میرے سوچ میں نہیں آئے, دیکھو یہ آپ کے ذہن میں آ گیا ماشاء اللہ. یس سر. تو یہی اگر پیسہ جو ہے کہ ہم ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں, یہی ہم پیسے اڑاتے ہیں نا سر, اگر یہی پیسہ اگر ایک غریب کو دے دیں تو وہ کتنا خوش ہوگا, اور وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اس بندے کی کامیابی کے لیے, تو ہمیں آخرت میں وہ ملے گا سر. ہمارے آخرت میں صرف اور صرف ہمیں یہی ملے گا کہ ہم نے دوسروں کو کچھ دیا, کچھ نصیحت دیا, کچھ پیسے کی شکل میں دیا, کچھ کھانے کی شکل میں دیا, خوشی دیا سر, صرف اور صرف ہمیں آخرت میں یہی ملے گا. جاتے وقت ہمیں صرف اور ایک کفن ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں پیسے سے ہم کیا کرنا ہے, ہم گاڑیوں سے کیا کرنا ہے سر, ہم بڑے بڑے گھر بنا کر کیا کرنا ہے سر, بس دنیا میں صرف یہاں تک ہے, یہاں تک ہے سر, یہاں تک ہے. اب یہ ہم نے دیکھا کہ ایک اور خوبصورت بات کہ میں پیدا ہوئے 18 سے 19 سال ہو گیا, میں نے آپ کو بتایا سر. میں نے سوچا کہ یار میں 18 سے 19 سال ہو گیا, تو میں نے سوچا کہ گاؤں میں میرے 18 سے 19 سال پیدا ہونے کے بعد میرے گاؤں میں کتنے لوگ مر گئے اور کتنے لوگ پیدا ہو گئے, میں نے یہ سوچا سر. پھر میں نے سوچا تو میرے گاؤں میں تقریباً میرے 18 سال ہے سر, 18 سال ہے, اور میرے گاؤں میں 32 لوگ وفات پا گئے سر. 32 لوگ, آپ سوچیں نا, 18 سال میں 32 لوگ, 18 سال میں 32 لوگ ہمارے گاؤں میں. اور ہمارے گاؤں میں چولہا کتنے ہیں آپ کو معلوم سر؟ کتنے ہیں؟ بہت کم ہے سر, 30 چولہا ہے. 30 چولہا ہے اور 32 لوگوں کو وفات ہوئی ہے سر. اس میں ہم نے اپنے پیارے بھی کھو دیا, اس میں ہمیں کچھ اچھے دوست بھی کھو دیا سر. تو جو پیدا ہوئے وہ تقریباً پیدا تو برابر ہوئے لیکن وفات پا گئے, اور ان کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی جانا ہے سر. ایگزیکٹلی, ساتھ باری باری سب کی باری ہے, آیا ہے تھوڑی دیر رکنا ہے, جانا ہے. یس سر, ایک دن جانا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے والدین اگر اس کو بائک دے, اس کو موبائلس دے, اس کو گاڑی دے, تو ان کے والدین ان کو یہ سب چیزیں تو دے دیتے ہیں, لیکن ان کے بیٹے کو لگتا ہے کہ یار مجھے آج سے بادشاہی مل گئی. اور وہ بیٹا جو کہ زمین پر ہی نہیں ٹکتے سر, وہ آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ مطلب ان کے ذہن میں تھوڑا سا اونچائی آ جاتی ہے, تکبر آپ کہہ سکتے ہیں, تکبر آپ کہہ سکتے ہیں سر. تو جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کو دھکا دے کر سر, اور ان کی گاڑیاں آتے ہیں تو بڑے بڑے روب سے, اور غریبوں کو ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے سر. بہت بہترین. ہم نے بھی کئی سال غریبی میں گزارے ہیں, تو محنت کرنے کے بعد ہمیں ایک چیز مل گئی. اصل چیز یہ نا, غریب پیدا ہونا کوئی برائی نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں, کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, لیکن غریب مرنا ہے, گناہ ہے سر, خطرناک بات ہے. کیوں مر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو ایبلٹی دیا تھا, تمہارے اندر اسٹرینتھ دیا تھا, تم کو اتنا پاور دیا تھا, تم کر سکتے تھے کچھ. اپنے والدین کی تم نے لائف کیوں چینج نہیں کیا؟ میرے ابو نے جو کہ میں نے پہلے بھی کلاس میں آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے ابو کو جو بھی ڈیمانڈ کیا ابو نے مجھے پورا کیا تھا. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ابو نے مجھے آئی فون دیا, گاڑی دیا, کار دیا, بائک دیا, تو میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے سر. ابو نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن میں ایک دم پولائٹ رکھا, یار شکر اللہ نے دیا ہے, بس اس پہ خوش ہوں, ابو شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی دوسرے کو یہی نہیں کہا کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس گاڑی ہے. میں نے کبھی بھی دوسرے کو یہی نہیں کہا کہ تمہارے پاس فلاں یہ موبائل ہے اور میرے پاس آئی فون ہے. میں نے کبھی بھی دوسروں کو یہی نہیں کہا. کیا بات, بہترین بات. ایسے میں نے کسی کو اگر میرے بائک کسی کو ضرورت ہو تو میں بھی لے جائے, اس کو کیوں کدھر جانا ہے نہیں پوچھتا ہے, میں دے دیتا ہوں, کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے, تو ہاں وہ ہمارے پاس مانگنے آئے تو ہم کو دینا چاہیے. بہت بہترین. اللہ خوش ہوتا ہے سر لوگوں کے دینے سے. تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ نے جو ہمیں دیا اس پر شکر ادا کرنے چاہیے سر, اور اتنا زیادہ دینے کے صورت میں ہمیں دوسروں کو بھی مدد کرنی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, دوسروں کو بھی تھوڑی ہیلپ کرنی چاہیے سر. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے کوئی غریب اللہ سے شکایت لے کے بیٹھے سر.
آپ برباد ہو جائیں آپ گے. برباد ہو جائیں گے سر. کیا اگر بات غریب کے جو بددعا لگے نا سر, وہ خطرناک آپ کو لگتا ہے. آسمان سے نیچے اتار کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں یا سر. بات یار, سچ میں یہ بات نا کیا آخر میں ایک دم لائن بولی ہے, زبردست لائن. کیا غریب کی بس بد دعا سے بچنا, اگر اوپر والے کی دستک میں وہ مطلب بد دعا پہنچ گیا تو آپ آسمان سے زمین تک پہنچتے ٹائم زیادہ نہیں لگیں گے. یس سر. ایگزیکٹ میرے شوق ہے سر, میں اس لیے میں اردو بولنے کے مسئلہ ہو رہا ہوں سر, کیونکہ میری زندگی میں پہلے انٹری ہے سر. آپ مسئلہ پھر بھی پھر بھی میں بول رہا ہوں سر, یہی اصل چیز ہے, کوشش کر رہا ہوں, بس کوشش کر میں رہا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں یہی چیز. میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے جو دماغ میں ہے اپنے والدین کے بعد میں جن لوگوں کے لیے کام کروں گا وہ سوچ ہے میرے اپنے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر میرے غریبوں کی فکر کرنا ہے سر. اصل جو آپ نے بولا نا سچ میں بہترین بات آپ نے کہا, میرے والدین میں میرے سب سے پریورٹی ہے, اور اپنے سارے بہن بھائیوں کا میرا خیال رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے غریبوں کا میرے بہت شوق ہے, میرا ایک دم میرے دل سے یار ان کے لیے مطلب آس نکلتی ہے, یار میں ان کی کسی نہ کسی لیول پہ جا کے مدد کروں. ابھی آپ یوٹیوبر بنیں گے تو میرے بہترین سپر لیول کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہوں گے. اگر میں بزنس میں کوئی بڑا بنا تو آپ مدد کرنا چاہو گے. بہت بہترین, بہت بہترین. تو کچھ اور کہنا چاہو گے؟ یہی سر, میرے ہمیشہ میں نے اچھے سوچ رکھے ہیں سر. اچھی سوچو. دوسرے ہمارے ایک لائن میں نصیحت کرنا چاہیے, یار یہ کرو, یہ سوچو, یہ مت سوچو, اس کے بارے میں یہی ایک لائن نصیحت کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائے, تو ہمیشہ میرے یہی آپ لوگوں سے نصیحت ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سر, ان کے لیے ہمیں یہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے گاؤں میں, جو ہمارے علاقے میں پرانا قبرستان ہوتے ہیں سر, لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں سر. لوگ اس کی عزت نہیں کرتے, اس کے اوپر سے گزر کر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کل ہم نے بھی اس کے اندر جانا ہے, کل ہم نے بھی اس کے اندر جانا ہے. یہ نہیں سوچتے ہیں, اوپر سے پیر مار مار کے چلے جاتے ہیں سر. اگر آپ کو وہاں پر فاتحہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر سلام تو کریں. اگر آپ کو سلام کرنے بھی توفیق نہیں ہو تو آپ کو قبرستان کی عزت تو کرنا سیکھیں, سائڈ سے چلے جائے سر. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان کی بیچوں بیچ سے جا رہے ہیں سر. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس چیزوں کو دیکھا تو مجھے رونا آیا سر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے. اور کل ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے ایک کفن کے ساتھ, اور کچھ نہیں ملنا ہے. تو اس زمین پر جو کہ دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے کہ ہمیں کیا ملے گا سر. تو ہمارے بابا بھی ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں, بیٹا کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو بلا جھجک دے دو. کیوں, کیا, کس لیے نہیں پوچھو سر, بلا جھجک دے دو. اور میرے ابھی بھی ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ, اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرے والدین نے میرے اوپر احسان کیا ہے نا سر, اتنا میرے گاؤں میں کسی نے نہیں کیا ہوگا سر. ایگزیکٹلی والدین تو آپ کے, اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی آپ کے خیال رکھنے والا, سب سے زیادہ آپ کی فکر کرنے والے لوگ ہیں سر. میرے گاؤں میں چند ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے بولنا مناسب نہیں لگتا ہے, لیکن ان کے اپنے خرچہ پانی پورا نہیں ہوتا سر. اپنے اور بات بولتے ہیں بڑے بولتے ہیں سر. اور میں نے اپنے والدین, میرے بابا نے ہمیشہ مجھے ایک اچھے بیٹے سمجھا ہے. ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے سب سے پہلے اپنی عزت کو سنبھالنا ہے, پھر دوسری بات آپ نے ہمیشہ لوگوں سے اچھی رویے سے پہچانا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ میرے بابا سعودی عرب سے مجھے فون پہ بھی یہی نصیحت کرتے ہیں. اور گھر میں جو چھٹی آتے ہیں تو مجھے اتنا نصیحت کرتے ہیں. میرے بابا نے جتنا مجھے نصیحت کیا انہیں میرے چھوٹے بھائی بڑے بہنوں کو نہیں کیا ہوا سر. تو میرے ان بابا کے نصیحتوں کے بدولت ہم ابھی میرے سوچ یہی ہے کہ بہت بہترین سوچ ہے سر. میں ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اور لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ زندگی جو ملی ہے ہمیں چند لمحوں کے لیے سر,
اور لوگ جیتے ہیں آج کل کے دور میں 60 سے 70 سال کے دور میں لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی زیادہ 60-70 سال. تو کہ اس 60-70 سال میں آپ نے کچھ اچھا ہی کرنا ہے اور آخرات کے لیے بھی کچھ اچھے تیاری کرنا ہے سر. اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے دعائیں ساتھ ہونے چاہیے. لوگ اکثر والدین کے بارے میں سر پھر والدین کے بارے میں کہ والدین ماں بیچارے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھتے ہیں سر, 3 مہینے ہمیں گود میں رکھتے ہیں. بابا کیا معلوم کہ کتنے ٹھوکریں کھا کر کتنے درد سہ کر ہمیں کما کر لا کر اتنا ہمیں اوپر خرچہ کرتے ہیں سر. پھر ہم جوان ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں 20-22 سال میں ہماری شادی ہوتی ہے. شادی ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے والدین ہمارے دھوم دھام سے 3-4 لاکھ خرچہ کر کے لوگوں کو دعوت نامہ بیچ کر ہماری شادی کرتے ہیں سر. شادی کرنے کے بعد میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی کرنے کے بعد لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے سر. اور ہمارے معاشرے میں یہی حالات سے ہمیں گزرنے کو دیکھنا ہے سر. یہی حالات ہے سر. اور ہمیں دیکھ بھی رہے کہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں دور دور تک شہروں میں جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے سر. سوچ ہمارے جو سوچ ہے وہ صرف اکیلے میں بیٹھ کر سر, اکیلے میں بیٹھ کر اندھیرے میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر سوچو اور سوچے تو آپ کو سمجھ آئے گا سر. میں ہمیشہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, کس لیے آیا ہوں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ میں کیوں آیا ہوں, کیا آیا ہوں, اگر آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا تو آپ کو خود ہی کے بارے میں پتہ چل گیا. اور جس کو خود ہی کا پتہ چل گیا اس کو خدا ڈائریکٹ مل جائیں گے. یس سر, کیا بات ہے. یس سر. تو ہمیشہ میں انہی چیزوں میں سوچتا رہتا ہوں سر. اور اکثر لوگ مجھے برا والا بھی کہتے ہیں تو میں ان کے لیے نظر انداز کرتا ہوں سر. بالکل یہی ہے. یس سر. اور جو لوگ شادی کر کے اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگتے ہیں ان کے لیے میرے ایک نصیحت ہے سر کہ زندگی میں اپنے والدین نے پال پوس کر بڑا کیا, تو اب شادی کرنے کے بعد لوگ بھاگتے ہیں. تو ان کے لیے پیغام ہے کہ ایسا کام نہ کریں. خدا کے واسطے جو کہ ہمارے والدین نے ہمیں اتنا پیار محبت دے کر ہمیں پالا پوسا, جتنا آپ اپنے بچیوں کو آپ پیار محبت دیتے ہیں اتنا ہمیں بھی اپنے والدین نے پیار محبت دیا ہے. بالکل دیا. تو ان کے لیے صرف اور صرف والدین ہمیں اس سوچ سے اچھے کام کے والدین ہمیں صرف اور صرف اس لیے نہیں پالتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں. والدین ہمیں اس لیے پالتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کچھ اچھا کریں. جب یہ ہم اس کو پال پوس کر بڑا کریں گے, اسکول میں بیچیں گے, کالج میں بیچیں گے, یونیورسٹی میں بیچیں گے, تو یہ کامیاب ہو جائے. کامیاب ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے میں یہ سہارا بنیں گے. بالکل بڑھاپے میں سہارا بنے. یہ سوچ کر بیچارے ماں باپ اپنے کھانے پینے کو بھی کم کر کے ہمیں اسکول کالج میں بھیجتے ہیں, اور کل کو اس کا کوئی گلی کوچوں سے عورت ملے تو بھاگ جاتے ہیں سر اس کے ساتھ. نہیں سر. تو عورتوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. میں نے سنا ہے کہ ایک مردوں کے لیے 4 عورتیں اس دنیا میں اسی رشم میں ہے سر. تو ایک لڑکی کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں, بہت بیوقوفانہ کام ہے. بہت بہترین. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ امی ابو سے کہتے ہیں, امی ابو کچھ لوگ کو شہروں میں نہیں جانے دیتے, تو ان کو کہتے ہیں کہ فلانا یہ لڑکی بیمار ہے, میری بیوی بیمار ہے, تو میں ان کے دوائی کے لیے میں اس کو لے کے جاتا ہوں. میں ایک بار اجازت دے دوں تو میں لے کے جاتا ہوں. پھر امی ابو بیچارہ اس کی پھر اجازت دیتے ہیں اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں شہروں میں, پھر واپس نہیں آتے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے سر, اس چھوٹی سی عمر میں نے یہ سب چیز سیکھا ہے سر. تو بہت شکریہ مسٹر ضامن صاحب, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا یار. تو انشاءاللہ بہت بہترین ٹاپک پر ہم نے آج چرچا کی ہے, اور آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا یار, اور میں امید کرتا ہوں یار ناظرین نے بھی آپ سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ کسی سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم چرچا کریں گے. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی میں بڑھتے رہو, پڑھتے رہو, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. بس رکنا نہیں ہے, چلتے رہنا ہے, جب تک منزل نہ ملے
چلتے رہنا ہے, کچھ کرتے رہنا ہے. یہ آپ کے اندر مائنڈ سیٹ ماشاء اللہ سے ابھی ہے, اس کو جاری و ساری رکھنا ہے.